رمضان مبارک ہو۔ رمضان میں توانا اور صحت مند کیسے رہا جائے، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ سحری میں پروٹین اور فائبر سے بھرپور غذا لینا اچھا ہوتا ہے، یہ بات کہتے ہیں ماہرین غذائیت۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ چائے یا کافی سے زیادہ بہتر پانی یا نان کیفی ٹینٹڈ ڈرنک کا استعمال ہے۔ کیفین کے استعمال سے پیشاب زیادہ آتا ہے، جس سے جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ چائے یا کافی پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یورین زیادہ پاس ہوگا اور سارا دن آپ جو ہے وہ جسم کے اندر پانی کم ہو جائے گا اور ڈی ہائیڈریشن کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کافی سے بچا جائے، اور کافی اور چائے سے بچنے کے لیے جو ہے نبیذ کا استعمال کیا جائے، جو کھجور یا کشمش کا پانی ہوتا ہے، یہ رات کو بھگو دیتے ہیں اور صبح اس کو مل کے چھان کے پیتے ہیں۔ اس کے بعد رمضان شریف میں افطار میں اوور ایٹنگ یا ضرورت سے زیادہ کھانے سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا کرنا انسان کو سست کر دیتا ہے، یہ بات بھی ماہرین ہی کہتے ہیں۔ عزیز دوستوں، مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان شروع ہونے کو ہے، اور اگر آپ روزے کی حالت میں صحت مند اور توانا رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو درست خوراک کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو پہلے انتخاب کرنا پڑے گا کہ کیا کھانا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ روزوں میں متوازن غذا روٹین میں شامل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر سحر اور افطار میں درست غذا کا انتخاب نہیں کیا گیا تو اس کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکن یونیورسٹی ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی کے ماہر غذائیات سونیا اسلام کہتی ہیں کہ سحری میں پروٹین اور فائبر سے بھرپور غذا لینا بہترین ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اچھے فیٹ چکنائی والی غذا بھی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، جن میں ایواکاڈوز اور خشک میوہ جات شامل ہیں۔ یعنی سحری میں اگر آپ 2-4 کھجوریں، 2-4 بادام، 2-4 کشمش کے دانے اگر کھا لیتے ہیں تو یہ بہترین فائبر اور چکنائی والی غذا میں شامل ہیں، جو آپ کی صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ سونیا اسلام کا کہنا ہے کہ سحری میں سبزیاں استعمال کرنے سے جسم کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ ماہرین غذائیات تجویز کرتے ہیں کہ چینی والی یعنی وائٹ شوگر غذا کا انتخاب بالکل بھی اچھا نہیں ہے رمضان کے مہینے میں، روزے کی سحری اور افطاری میں، کیونکہ یہ بہت جلد ہضم ہو جاتی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ جب جسم میں سے غذا ہضم ہو جاتی ہے تو پھر سارا دن بندہ بھوک اور پیاس کے لیے پریشان رہتا ہے، جس کے بعد آپ کو مزید ان چیزوں کے کھانے کی طلب ہوتی ہے جو آپ روزے کی حالت میں شام تک نہیں لے سکتے، اور پھر بے چینی کے ساتھ روزے کو گزارتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا جو اصل مقصد وہ بھی ہم سے فوت ہو جاتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو روزے جیسے بھوک اور پیاس کو چھوڑتے ہیں، اسی طرح آپ کو عبادت کے لیے بھی دلجمی سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چائے یا کافی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پانی یا نان کیفی ڈرنکس کا استعمال کریں۔ یعنی کیفین کے استعمال سے بعض لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے، جس سے جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سحری میں ہلکی غذا کا استعمال کریں، جس میں فائبر کے لیے سبزیاں، پروٹین کے لیے انڈے، چیز، دہی، اور کاربوہائیڈریٹس کے لیے چپاتی وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افطار میں اوور ایٹنگ یا ضرورت سے زیادہ کھانے سے گریز کریں، کیونکہ اوور ایٹنگ کے بعد آپ خود کو انتہائی سست محسوس کریں گے، اور پھر آپ اس سستی کی وجہ سے رات کو عشاء کی نماز اور تراویح سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کا یہ عبادت کا مہینہ بھی ہے جہاں آپ روزہ رکھ کے نیکی کماتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ رمضان میں نماز کی پابندی اور رات کو تراویح کی نماز بھی پڑھنا باعث برکت اور رحمت ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ
افطار میں تلی ہوئی چیزیں جیسے پکوڑے اور سموسے کھانے سے گریز کریں. لیکن ہمارے اچھا جی، برطانیہ کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی ایک تنظیم ہے مسلم کونسل آف بریٹن MCB. انہوں نے ایک رمضان گائیڈ جاری کی ہے. رمضان گائیڈ کے مطابق افطار میں تلی ہوئی اشیاء جیسے پکوڑے اور سموسے کھانے سے کہتے ہیں کہ گریز کریں. تو پاکستان میں تو پکوڑوں اور سموسے کے بغیر ہماری افطاری کا دسترخوان مکمل نہیں ہوتا. بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سموسے اور پکوڑوں میں سبزیوں کا استعمال کیا جائے، اور موسمی سبزیاں ڈال کے، پالک ہے، گاجر ہے، آلو ہے، مٹر ہے اور بند گوبھی ہے، اس طرح کی فائبر والی چیزیں ڈال کے اگر آپ کریں گے تو وہ ثقیل کم ہو جائیں گی اور پھر ہضمے والی ہو جائیں گی، تو آپ کو اس کا نقصان کم ہوگا. لیکن اس گائیڈ لائن کے مطابق تلی ہوئی اشیاء کے برعکس چنے یا فروٹ چاٹ استعمال کریں، جبکہ سموسوں یا پکوڑوں کو تلنے کے بجائے اسے بیک کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے. یعنی اس کو سموسہ ٹائپ کا بنا کے اس کو توے پہ پکائیں یا اوون میں پکائیں. تو رمضان گائیڈ میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ چینی والے مشروبات یا کھانوں کی جگہ پھلوں کا استعمال کیا جائے. ویسے تو الحمدللہ یہاں ہمارے ملک میں لوگ بڑی محبت سے رمضان کے لیے کوشش کرتے ہیں اور سحری میں اہتمام کرتے ہیں دہی وغیرہ کا. تو دہی بہت اعلیٰ چیز ہے، دہی کا استعمال بہترین ہے، اور منغذم غذائیں اور تلی ہوئی چیزیں، ثقیل چیزیں، ان سے بچنا ہی زیادہ